اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محاورہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور یہ محاورہ ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میرے دماغ میں یہ بڑا محاورہ بعض ہوتا ہے نا آدمی کے کئی چیزیں آپ کے اتنا آپ سنتے ہیں اور بچپن میں کرتے ہیں کہ وہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ آپ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا آپ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ جب ایسے واقعات آتے ہیں، کچھ چیز کلک کر جاتی ہے تو پھر آپ کو بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو آج کل ایک بہت بڑے انشورنس، مجھے لوگوں نے سوال پوچھا انشورنس کے بارے میں، تو میں نے ان کو اپنے تجربات بتائے، اپنی کلائنٹس کے تجربات بتائے، تو وہ بڑا میرا منہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی ایلین ہوں، میں کوئی عجیب سی باتیں کر رہا ہوں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ انشورنس جو کی جاتی ہے، مثلا لوگوں کی آپ دیکھیں تمام ایسٹس کے، اور یہ جنرل پریکٹس ہے، ہر بندہ اس پہ بلیو کرتا ہے، اسی لیے اتنی زیادہ انشورنس کی کمپنیاں، گھروں کی انشورنس کروائی ہوئی ہے، گاڑیوں کی انشورنس ہوتی ہے، دفاتر کی انشورنس ہے، فیکٹریوں کی انشورنس ہے، مشینوں کی انشورنس ہے، ایون کہ شپمنٹ کی انشورنس ہوتی ہے، زندگی کی تو چلے ہے تو صاحب بیمہ پالیسی، تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے انشورنس کروائی ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی ایجوکیشن کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے ہوتی ہے، صحت کے لیے آپ کو پتہ ہے انشورنس، ہیلتھ انشورنس کروائی جاتی ہے، یہاں تک کہ فصلوں کی انشورنس ہوتی ہے کہ درختوں میں فصل لگی ہے، پھل لگا، اس کی انشورنس کروائی کہ وہاں خاصا ویدر خراب ہو گیا۔ میرا اس میں اپنی جو لائف کی لرننگ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں دنیا تو ایسی ہی چل پڑی، اب یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ دنیا کی سننا چاہیں گے، دنیا کو دیکھنا چاہیں گے، نیٹ پہ جانا چاہیں گے تو آپ کو ہزاروں جسٹیفیکیشنز مل جاتی ہیں، دنیاوی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہیں اور ریشنل آرگومنٹس مل جاتے ہیں اس کی فیور میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی لائف ہے، آپ کے فیصلے ہیں، کہ میں 58 59 ایئرس میری عمر ہے، تو میری بھی لائف کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پھر وہی جیسے پچھلے میں نے پروگرام میں بات کی، سنو سب کی، کرو اپنی مرضی، آگے آپ کی زندگی، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے وہ دنیا تو دیکھ لی کہ جو لوگ بات کرتے ہیں اور جو آج کل ایکسیپٹیبل پریکٹسز ہیں، لیکن دیکھیں میرا اس پہ اپنی لائف کے تجربوں کی وجہ سے ایک کچھ ایمان ہے، کچھ بنا ہوا، کیونکہ ہم یہ بچپن سے یہ محاورے سنتے تھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے شاید اس کی وہ انٹرپریٹیشن نہ دیکھی ہو، آپ نے شاید محاورہ سنا ہو، انگریزی میں سے کہتے ہیں who has God has all، جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو شاید آپ نے یہ محاورہ بھی سنا اردو میں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ سمجھتے ہو کہ شاید اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ زندگی دے دے، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا یا کچھ اور ہو گیا۔ بالکل ہے، وہ بھی ہے، میری اپنی لائف کے اندر کئی ہے۔ میں کہتا ہوں جب موت آتی ہے تو آدمی اس جگہ خود چل کے چلا جاتا ہے جس جگہ پہ اس کی موت ہے، اور اگر نہیں آئی تو وہ وہاں سے 1 سیکنڈ پہلے اٹھ جائے گا جہاں پہ اس کی وہ بچنا ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ تو یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایک اور جو میری زندگی کے ایکسپیرینس سے انٹرپریٹیشن ہے، یہ اسپیشلی اس واقعے کے حوالے سے جو لوگ مجھ سے انشورنس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب کوئی چیز مسئلہ پڑ جاتی تھی نا تو لوگ اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے بادل گرجنے شروع ہوئے، بہت زیادہ بارش آنی شروع ہوئی، یا اخباروں میں، خبروں میں، ٹیلی ویژن میں آنا شروع ہوا کہ جی ڈر ہے کہ سیلاب نہ آ جائیں، تو مساجد کے اندر دعائیں ہوتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر امی ابو ہمیں کھڑا کرتے تھے، دعا کرو بیٹا۔ تو لوگوں کی فصلیں پڑی ہیں، ہم تو پکے گھروں میں رہتے تھے، دعا کرو کہ لوگوں کے کچے گھر ہیں، لوگوں کی فصلیں پڑی ہیں، کیا بنے گا اگر فصلیں خراب ہو گئی۔ اسی طریقے سے کئی سفر پہ نکلتے تھے تو درود دم کرتے تھے، اپنے اوپر پڑھ کے پھونکتے تھے، دعائیں سفر پڑھی جا رہی ہے، گاڑی پہ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، گھروں کے اوپر وہ نکلتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہ بسم توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاروں کے اوپر گھروں میں پھونکا جاتا۔ رات کو جناب یہ جو ہے آپ کی سوئی گیس کے چولہے بند کیے جاتے تھے۔ اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں، اور اس کی حدیث کوٹ کی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو یہ بند کر دیا کرو، ساری آگ شاگ یہ دشمن ہے۔ تو ہمارا ایک فیتھ بنا ہوا ہے، ہمارا یہ فیتھ بنا ہوا ہے کہ اللہ از اے گارڈین، اللہ بچانے والا ہے، اللہ پروٹیکٹر ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ نے بچنا ہے تو آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو آپ اللہ کے پاس جائیں۔
تو ایک آدمی جس کی باہر فصل لگی ہوئی ہے اور رات کو بارش ہو رہی ہے شدید طوفانی، اور اس کو بھی فصل اٹھانی ہے، اس کو پتا کہ میرے پورے سال کی کمائی ہے، تو وہ لوگ سجدے میں گرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ لاہور شہر میں بھی شاید گاڑیوں پہ بہت بڑے بڑے اولے گرے تھے اور بہت گاڑیوں کا نقصان ہوا تھا. کئی سال پرانی بات ہے یہ. تو میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو ہمارا اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ ہم نے ان چیزوں کے پیچھے چھپ کے ان چیزوں نے ہمارا اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن توڑ دیا ہے. پہلے ہم بارش ہوتی تھی رات کو اٹھ کے جناب رونا پیٹنا شروع کر دیتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. اب ہم مزے سے سو رہے ہیں اس لیے کہ انشورنس ہوئی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں جی. ہم گاڑیوں کا دھیان کرتے تھے، اب ہم گاڑی کو باہر کھڑا کر کے ٹک ٹک کر کے باہر چلتے ہیں گپے مارتے ہوئے، انشورنس کی گاڑی ہے جی. اب ہم شاید دعائیں سفر بھی نئی نسل کو نہیں آتی ہوگی، وہ جناب گاڑی انشورنس کی ہے جی. تو یہ ایک رجحان جو پھیلا ہے میرا خیال ہے یہ اسی رجحانوں کی وجہ سے ہی، یا رجحانوں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے یہ جو پچھلے 100 سال کے اندر یا 80 سال کے اندر یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا کے اندر لوگوں کو دین سے دور کیا گیا. پوری دنیا میں تمام ریلیجن سے لوگوں کو دور کیا گیا، کیونکہ ریلیجن کو جب تک لوگوں کا تعلق ریلیجن سے نہ توڑا جاتا تو یہ جتنے بھی آپ کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یہ پروموٹ نہ ہو پاتی، یہ بزنسز چل نہ پاتے. کتنی انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ صرف اسی وجہ سے کامیاب ہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق یا فیتھ وہ اس لیول پہ ایمان آ جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ضرور پورا کریں. یہ ہر چیز کے اوپر یہ سوچنا، میرا خیال زندگی میں نے بہت گاڑی چلائی ہے، بہت ڈرائیونگ کی ہے. ایک ٹائم تھا کہ میں کئی سال لگاتار اسلام آباد اور پشاور سے ہر ویکنڈ پہ لاہور آتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ بچائے رکھا. اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے تھے، دعائیں سر پڑھتے تھے، کل پڑھ کے چلتے تھے، چل اللہ کے حوالے آ جاتے تھے. بارشوں میں بھی آتے رہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ جی کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو ہوتا بھی ہوگا لیکن اگر ہوتا بھی ہوگا تو پھر جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر الٹیمیٹلی آپ یہ کہتے ہیں اچھا اللہ تیری مرضی، اور پھر اللہ اس کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہی نکال دیتا ہے. تو یہ آہستہ 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 جب ریلیجن بیک سیٹ پہ آیا ہے تو یہاں تک کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار تم بچوں کی ایجوکیشن ہے اس کی تم کرا رہے ہو، اور اپنی انشورنس کے جی بچوں کو مل جائے جب وہ بڑے ہوں. تو میں اکثر اوقات لوگوں کو تجربے بتاتا ہوتا ہوں اپنے بھی. میں کہ یار میں امریکہ گیا تو میں امریکہ پہنچ گیا اپنی محنت سے، اللہ کی مدد سے. میں اور میری بیگم دونوں، میں پڑھنے کے لیے گیا، بیگم میرے ساتھ چلی گئی. معجزہ تھا اس وقت کہ ویزا ہمیں مل گیا بڑی زبردست انٹرویو کے بعد. تو میں نے وہاں پہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو یار ہم تو بڑے دھکے کھا کے آئے، بڑی مشکلوں سے ہم نے پڑھائی کی، تو میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ امریکن پاسپورٹ ہے اس کے پاس، یہ تو بڑے آسانی سے امریکہ پہنچ جائے گا، اس کی تو پڑھائی کی مسئلہ میرا پریشانی ختم ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے امریکہ جانے سے انکار کر دیا. وہ لم سے گریجویٹ ہوا اور اس کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ امریکہ آج تک ایک دفعہ بھی نہیں گیا. تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا کہ تجھے میں نے امریکہ سے پڑھوانا تھا تو تیرے پاس تو کوئی نہیں تھا، اگر تجھے میں لے جا سکتا ہوں تو تیرا بیٹا جب بڑا ہوگا تو اس وقت نعوذ باللہ اللہ وہاں پہ نہیں ہوگا، اللہ ادھر پھر بھی ہوگا. تو یہ میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اس چیز کے اوپر کہ یار میں نے ایسا کیوں سوچا. باقی بات تو ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ اس طرح کی انشورنس کہتے ہیں میں کہتا ہوں یار کیا یعنی کہ اگر بڑھاپا تمہارا آسان ہونا ہے یا مشکل ہونا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں سیونگس کا کہا ہے، سیونگ کرو، سوچ سمجھ کے پیسوں کا ضرور پلان کرو، لیکن انشورنس کی بات کرو. تو کیا اس وقت اللہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی زندگی آسان ہونی ہے تو اس وقت اللہ نے کر دینی ہے. آپ کے ہمسائے میں ایسے مل جائیں گے، آپ کو جناب آپ کو دوست یار ایسے مل جائیں گے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر آپ کی زندگی مشکل ہی ہونی ہے بڑھاپے میں تو پھر آپ تو اللہ سے نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے. پھر تو آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی بڑی تنگی میں گزری جبکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے، ویل آف لوگ تھے،
اس وقت کوئی مدد کے لیے نہیں آیا, اکیلے میں بیچاروں کی ڈیتھ بھی ہو گئی, بچے بھی پاس نہیں تھے. تو میرا خیال ہے بچوں کو یہ بتائیں, ہمارے جو فور فادرس تھے, ہمارے دادا, تو اس زمانے میں تو انشورنسز نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی, دنیا چلتی رہتی تھی. یہ باتیں ہمیں انہی سے پتہ ہے کہ جی صدقہ دے دو, زکوٰۃ دے دو, خیرات کر دو, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا آفتوں سے, آسمانی آفتوں سے, بارشوں سے, سیلابوں سے, طوفانوں سے. تو یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا. لیکن اب ہمارا رویہ ٹوٹلی بدل چکا ہے, اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہمارا اب وہ ایمان کا وہ لیول نہیں رہا. میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جس نے ساری زندگی گاڑیوں کی انشورنس کروائی رکھی, اور انشورنس کے دوران اس کی بچوں نے 2 دفعہ گاڑیاں ماری بھی, اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا گاڑیوں کا, اور انشورنس سے کلیم بھی ہو گئی. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اب اس کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس شاید وہ گاڑی پرانی ہوگی, یا انہوں نے سوچا کہ اب ضرورت نہیں ہے, تو انشورنس نہیں کرائی. لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہو گیا. اب کئی سال ہو گئے ہیں کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, میں نے تو نہیں سنا ہے. تو انٹرپریٹ کرنے کی بات ہے اس چیز کو کہ جی بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اب ایک بندہ یہ بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے اس وقت جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو, اس کو انشورنس ہوئی ہو, اللہ تیرا شکر ہے کہ انشورنس ہوئی تھی, نہیں تو میں تو برا حال ہو جاتا. میں یہ کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جس راستے پہ انسان چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے انشورنس کا راستہ چنا, اب تمہارے لیے انشورنس کا راستہ آسان ہو گیا, تمہیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. لیکن جس نے انشورنس نہیں کرائی ہوئی, میرا خیال ہے شاید اللہ اس کا نقصان کرے گا ہی نہیں اگر وہ اٹھا نہیں سکے گا. اس کے کندھوں پہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے, طاقت, تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالے گا ہی نہیں. لیکن کیونکہ آپ پریمیم دے رہے ہیں, تو اب آپ نے پریمیم تو دے رہے ہیں, سال سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو ہو گیا, اب آپ کو گاڑی تو مل ہی جائے گی. تو اسی وجہ سے شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ یار آپ نے یہ کر تو رہے ہیں, چلیں آپ کا انشورنس کمپنی کا بھی اللہ نے صاحب رکھنا ہوگا کہ یار ان کو بھی چاہیے کوئی 8, 10, 15, 20% لوگوں کو یہ پریمیم دے دیا کرے. تو یہ میں انٹرپریٹ ایسے کر سکتا ہوں کیونکہ میرے وہ براٹ اپ یہ ایک سوچ ہے. لیکن جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے شاید وہ اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر نہ ہوتی تو شاید آپ کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے ان آفات سے, لیکن اپنے بچوں میں ایمان پکا کریں, کیونکہ واقعی اگر ہم واقعی اللہ پہ ایمان ہے تو یہ باتوں سے ایمان شو ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام پتہ بھی اللہ کی مرضی سے کے بغیر ہل نہیں سکتا, تو پھر اللہ کے ساتھ بچوں کا ایمان, بچوں کو اس عجیب و غریب دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ کے جائیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن اگر آپ نے ڈیولپ کر دیا, یہ بہترین تحفہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس عجیب و غریب دنیا میں تنہا چھوڑ دیں, اور اللہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے تربیت کیا کی. آپ نے تو اللہ ان کو اپنے خالق کے ساتھ ہی کنیکٹ نہیں کیا, اور آپ نے ان کو جن چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا وہ تو خود فانی چیزیں تھیں. تو میرا خیال ہے یہ ہے جناب میری انٹرپریٹیشن اس محاورے کی, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. باقی آپ لوگوں کا فیصلہ ہیں جی, آپ لوگوں کی زندگی ہے. باقی جو ایک پاپولر اوپینین ہوتی ہے وہ تو نیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے, علماء بھی مل جائیں گے جو کہ انشورنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, بالکل کرتے رہیں. لیکن میں جیسے وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے, میری ایک اپنی سوچ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ڈیولپ کیجیے. جزاک اللہ.